سردار صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں اور اگین وہی سوال کہ ہم ترقی بھی کر رہے تھے لیکن ترقی کے ساتھ ساتھ یہ جو صورتحال ہے اور جو وجوہات مرزا صاحب نے بتائیں تو یہ ترقی کرنے کی پرائس ہے جو ہم نے پے کرنی ہی کرنی ہے یا ہم جان بوجھ کے ترقی کی رفتار کم کر دیں کہ یہ پرابلمز نہ آئیں ہمیں؟ کاسٹ ورسز بینیفٹ کی بات ہے اور ساتھ اپرچونٹی کاسٹ ہے کہ ہر ایک چیز کے ساتھ یو ہیو ٹو لک فار دا نیکسٹ بینیفٹ. اور آپ دیکھیں کہ بینیفٹ آپ عوام کو دیں گے, آپ نے پرائیورٹائز کرنا ہے کہ آپ نے کس کس سیکٹر کو پرائیورٹائز کر کے اس کو ترجیح دینی ہے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ جو ہمارے لیے لاسٹ گورنمنٹ کی جو پرائیورٹی تھی وہ انڈسٹری تھی, جس میں آپ بات کی آپ نے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی. تو ہمیں سب کو پتہ ہے کہ نیئرلی 7% گروتھ ہم نے دیکھی تھی اینولی ڈسپائٹ کووڈ-19. ہم نے سبسڈیز آفر کی لیکن سبسڈی کا بینیفٹ بھی آپ کو ملا کہ الیکٹریسٹی ٹیرفس کم ہوئے تو ہماری جو پروڈکشن ہے کمپیٹیو ہوئی, ہماری پرائسز کمپیٹیو ہوئی, لہٰذا ایکسپورٹ ہماری انہینس ہوئی. جو المیہ ہے پاکستان کے ساتھ وہ یہی ہے کہ ہم اپنے ٹریڈ ڈیفیسٹ کبھی بھی بیلنس نہیں کر پائے اور آج بھی آپ دیکھیں تو نیئرلی 40 بلین کا گیپ ہے جو ہم پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اینڈ لہٰذا جب امپورٹ آپ کرتے ہیں آپ ڈالر پہ کر رہے ہیں تو ڈالر آپ کا کہاں جا چکا ہے, 200 پہ جا چکا ہے. ساتھ گلوبلی پرائسز انکریز ہوئی ہیں. یہ آپ سمجھیں کہ ڈبل ڈیجٹ امپیکٹ پاکستان کے اوپر پڑا ہے. اگر نارمل کنڈیشن ہوتی باہر تو شاید اتنا ہم پہ انفلیشن کا امپیکٹ نہ آتا. ویٹ کی بات کریں تو اس سال بھی آپ کے پاس شارٹ فال تھا, 2 ملین ٹنز آپ نے کم پروڈیوس کیا ہے, وہ بھی لہٰذا آپ امپورٹ کریں گے. اور امپورٹ بھی اب 63% پرائسز انکریز ہو چکی ہیں ویٹ کی بیکاز آف دی یوکرین وار, اور وہ امپیکٹ بھی پاکستان کے اوپر آئے گا. لہٰذا تو یہ مجبوری ہماری بن چکی ہے. آئل پرائسز گلوبلی انکریز ہوئی ہیں, کموڈیٹی پرائسز گلوبلی انکریز ہوئی ہیں. اور ابھی WHO کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز ایز ویل دیو سیڈ کہ ورلڈ وائڈ فوڈ پرائسز انکریز ہو رہی ہیں. فوڈ انفلیشن اگر آج آپ دیکھیں تو نیئرلی 22% کے قریب جا چکی ہے پاکستان میں. جنرل انفلیشن کی بات کریں 15% پلس جا چکی ہے. تو ایک اچھی خاصی کاسٹ ایک عام شہری پلس بزنس مین بیئر کر رہا ہے. اس کے دو وجوہات ہیں, ایک تو بیکاز آپ کی پالیسیز کنڈیوسو نہیں تھی, سیکنڈ کیونکہ آپ امپورٹ ڈپینڈنٹ ہیں, لہٰذا وہ کاسٹ آپ نے پے کرنی ہے کیونکہ آپ باہر سے منگوا رہے ہیں. اپنی آپ کی پروڈکشن ہوتی تو شاید اتنا نقصان نہ ہوتا. اچھا, آپ نے کہا کہ انڈسٹریل سیکٹر کو حکومت نے پرائورٹائز کیا اور آبویسلی آپ کی $29 بلین کے قریب 30 ہو سکتی ہیں کل تک جیسے یا بائی دا اینڈ آف دا فائنینشیل ایئر. پوائنٹ اس کہ اگر ایگریکلچر کو کیا اگنور کیا ہم نے کہ ہم مطلب گندم میں چاول میں خود کفیل ہوا کرتے تھے, اور فوڈ سیکیورٹی تو سب سے اہم ایلیمنٹ ہے کسی بھی ریاست کا کہ اس کی اپنے لوگوں کو ایک اچھی سہولیات فراہم کرنے کے لیے. تو اگر ایگریکلچر میں ہم اچھا پرفارم کرتے ہیں تو یہ $9 ارب کی جو فگر ہماری ایڈ ہو گئی ہے یہ کم ہو جاتی ہے. ڈیفینیٹلی اگر آپ ایگرو کے اوپر ویلیو ایڈیشن لائیں اور ٹرانسفر ٹیکنالوجی لائیں, آپ $100 بلین صرف ایگرو میں پروڈیوس کر سکتے ہیں. میجورٹی جو پروڈکشن ہماری ہو رہی ہے ایک تو انڈر کیپیسٹی ہے, ہم نے اپنی زمینیں کلٹیویٹ نہیں کی, ہم نے یہاں پہ سوسائٹی شروع کر دی ہیں, زمینیں فارمرز نے بیچ دی اپنی کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ان کو انف بینیفٹ نہیں مل رہا, پیسے نہیں مل رہے, کیونکہ فارمر ٹو مارکیٹ کے جو کانسیپٹ تھا وہ آج تک ہم نہیں لا سکے یہاں پہ. اور جو ایک فارمر ہے اس کو ریلی اس کو نہیں ملتا کیونکہ مڈل مین بیچ میں سارے پیسے کھا جاتا ہے, کمیشن کھا جاتا ہے. کاسٹ آف ٹرانسپورٹ آپ دیکھ لیں کہ لاہور سے لا کے پنجاب سے یہاں پہ 70% پاکستان کا پنجاب فیڈ کر رہے ہیں. ساتھ ہی میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں جہاں پہ زمین رقبہ نہیں ہوتا وہاں پہ ورٹیکل فارمنگ کی جا رہی ہے, ویئر ہاؤسز کے اندر لوگ فارمنگ کر رہے ہیں. ہمارے پاس رقبہ 8,80,000 اسکوائر کلومیٹر کی ہم بات کر رہے ہیں. تو اگر کلٹیویشن کی بات کی جائے تو ہم لٹرلی $100 بلین ایزیلی کر سکتے ہیں. ویلیڈیشن کی بات کریں میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے پاس کولڈ اسٹوریجز نہیں ہے یہاں پہ. میجورٹی آپ کی جو پیداوار ہے پروڈکشن میں ضائع ہو جاتی ہے. ہم سینٹرل ایشیا کو نہیں دے پا رہے, مڈل ایسٹ کو نہیں دے پا رہے, تو ہم کہاں پہ لیک کر رہے ہیں. اٹس جسٹ پالیسی اینڈ ریفارمس جس کی ضرورت ہے تاکہ آپ کو وہ سیکٹرز بینیفٹ لے سکیں اور بینیفٹ ایٹ دی اینڈ عوام کو ملے گا آسانی سے. دیکھیں IMF نے یہ نہیں کہا آپ کو کہ آپ امپورٹ بین کریں ٹو مینیج بیلنس آف ٹریڈ. ایگزیکٹلی اس پہ 3 طریقے کار ہیں which they can do by managing the dollar. دیکھیں رائٹ اوے ایکسپورٹ کے اوپر ریونیو جنریشن, سیکنڈ FDI پہ آپ لوگوں کو انکریج کریں پاکستان پیسہ لائیں, اینڈ ریمیٹنس کو انکریج کریں. ابھی جو آپ کے پاس روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ تھا لوگوں نے وہاں سے پیسے ودرا کرنے شروع کر دیے ہیں, لوگوں نے روپیز کو ڈالر میں کنورٹ کرنے شروع کر دیا. تو آپ کو انکریج کریں اپنے پاکستانیز کو کہ آپ لوگ پاکستان پیسہ بھیجیں, آپ گارنٹی کریں ان کو کہ آپ کا پیسہ کہیں نہیں جائے گا, نہ اکاؤنٹس فریز ہوں گے, ری ایشورنس دیں. پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے آپ کی جو اسٹاک ایکسچینج پہ ریپل افیکٹ آیا وہ آپ کے سامنے موجود ہے. دس از امیڈیٹ رائٹ اوے. اگر آپ فکس چاہتے ہیں دس از the easiest fix without contracting the economy جو کہ کیا جا رہا ہے which is interest rate and ساتھ ساتھ import ban. سردار یاسر صاحب, اب وزیر اعظم شہباز شریف نے ابھی حال ہی میں دوبارہ سے بلکہ کل ہی وہ تقریر کر رہے تھے جس میں چارٹر آف اکانومی کی انہوں نے بات کی, بزنس فورم سے خطاب ہوا تھا. پہلے بھی ہم یہ کئی دفعہ ٹرم سن چکے ہیں کہ چارٹر آف اکانومی کی جائے. پاکستان تحریک انصاف شاید ابھی اس سٹیج پہ نہ بات کرنے کو تیار ہو اس موضوع پہ, لیکن آپ کے خیال میں کتنا ضروری ہے معاشی پالیسیوں کے تسلسل کے لیے ایسا کوئی ایگریمنٹ یا گرینڈ ایگریمنٹ کہہ لیں سے بٹوین ناٹ ایون دا انڈیویجول بٹ پولیٹیکل پارٹیز؟ دیکھیے بہت ضروری ہے. Everybody needs to be on one page for the greater good and betterment of the country. It should be national interest above all else. اس سے بنیادی کوئی بات ہی نہیں ہے. دیکھیں ہم سب کا ایک آبجیکٹو ہونا چاہیے, اگر ملک کی بہتری ہوگی
ریاست کی بہتری ہوگی, ہم سب کی بہتری ہوگی. اور سب سے بڑے جو اسٹیک ہولڈرز اس میں بیٹھے ہیں وہ بزنس مین آپ کے پاکستان کی بزنس کمیونٹی ہے, جن کا سارا اسٹیک یہاں پہ لگا ہوا ہے, جو چاہتے ہیں کہ اس ملک کی پہچان ہمارے ساتھ ہے اور وائس ورسا. اس میں دیکھا جو ڈیلیما ہے ہمارا, جیسے ابھی جس گوادر کی میں آپ کو ایگزامپل دے دوں, سب سے بڑا المیہ ہے کہ آج تک ہم فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اس لیول پہ نہیں لا سکے پاکستان میں, جس کی وجہ سے آپ کے سارے اسپیشل اکنامک زون خالی پڑے ہوئے ہیں. انفراسٹرکچر تو ایک ایسپیکٹ ہے, لیکن کیا آپ نے اس لیول کے روڈ شوز کیے ہیں جہاں پہ آپ جا کے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے لیے لوگوں کو بتائیں کہ اتنی اپرچونیٹیز ہے پاکستان میں, یا ہم جیسے بزنس مین کو ساتھ لے کے جا کے ان کو کہیں کہ آپ لوگ مارکیٹ کریں پاکستان کو, آپ لوگ بتائیں کہ پاکستان میں کیا کیا اپرچونیٹیز ہے, بیکاز وین اٹس کمنگ فرام دا ہارسز ماؤتھ وہ بہتر سنیں گے, وہ کہیں گے یہ اسٹیک ہولڈر یہ صحیح کہہ رہا ہوگا. آپ کے بیوروکریٹس گورنمنٹ آفیشیل جو ہیں وہ تو آئیں گے جائیں گے, ہم نے کہیں نہیں جانا. لیکن ہم نے پچھلے 3-3.5 سال میں آبزرو یہ کیا کہ جو بزنس مین کی ایک ویلیو ہے یا اس کو جو اہمیت ایک دینی چاہیے وہ دی نہیں گئی. نہیں دیکھیں, پرائم منسٹر صاحب سابق جو ہمارے پرائم منسٹر تھے ان کی پوری کوشش تھی, وہ بزنس مین سے ڈائریکٹلی ملاقات کرتے تھے. ایوری 2 weeks ہی ہیڈ ڈائریکٹ سیشنز جس میں ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کمپنیز کے ساتھ along with آباد along with ڈیولپرز آف اسلام آباد پنڈی, ساتھ ساتھ انڈسٹری کے ساتھ ان کی انٹریکشن بہت فریکوینٹ تھی. کس حد تک وہ پالیسی ڈیوائز کر سکے, امپلیمنٹ کر سکے از اے کوشچن, لیکن ہی ٹرائڈ, اٹس اباؤٹ دی ایفرٹ کہ کوشش بندہ ضرور کرے. دیکھیں جہاں تک چارٹر اکانومی کی بات ہو رہی ہے, وی نیڈ ون ونڈو سولوشنز. ہمیں ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ چاہیے لوکل بزنس مین کو اور اوورسیز انویسٹرس کو بھی. اور میں آپ کو ابھی بتاؤں کہ آپ کسی بھی جتنے ہمارے مشنز ہیں یہاں پہ, چاہے ہم جرمنی کی بات کریں, سوئٹزرلینڈ کی بات کریں, چائنا کی بات کریں, کسی کے پاس بھی اگر میں ایز اے بزنس مین جاتا ہوں پوری کمیونٹی کو لے کے اور میں ان کو کہتا ہوں آئی انوائٹ یو ٹو انویسٹ ان پاکستان, یا آپ ہمارے ساتھ JVs کریں, یقین کریں وہ سارے کہیں گے آئی ایم سوری لیکن آپ کی انوائرمنٹ کنڈیوسو نہیں ہے ابھی کہ ہم اپنے انویسٹرز کو کنونس کر سکیں. ایک تو انوائرمنٹ, دوسری بات بتائیں کہ کوئی بھی فورن انویسٹر ہے یا کوئی فورن لینڈر ہے, کوئی بینکس ہے, ملٹی نیشنل آپ کے لینڈرز ہیں, وہ تو کسی بھی ایسے شعبے میں آپ کے ساتھ آ کے تعاون کرنا چاہیں گے یا انویسٹ کرنا چاہیں گے جو ان کو زیادہ فائدہ دے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہائیڈرو پروجیکٹس میں بآسانی فورن انویسٹمنٹ آپ لے کے آ جاتے ہیں, لیکن جب آپ بات کرتے ہیں کہ جی آپ نے کوئی ڈیری فارمز کرنے ہیں یا آپ نے کوئی ایگریکلچر میں لانا ہے, وہاں پہ لوگ نہیں آتے کیونکہ آپ کے وہ سیکٹر اچھے پرفارم نہیں کر رہے. ہر سیکٹر میں لوگ یہاں پہ کام کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہر سیکٹر میں اپرچونیٹی ہے یہاں پہ, لیکن انفارچونیٹلی ایز آف ڈوئنگ بزنس پہلی بات, سیکنڈلی ٹائم سب سے زیادہ جو بڑی یہ ٹرم ہم بہت سن چکے ہیں, ایز آف ڈوئنگ بزنس. مطلب یہ کیا چیز ہے کہ مطلب کیوں کوئی ایسی مشکل کام ہے جو ہم نہیں کر پا رہے کہ بزنس مین کو کیسے آپ نے جو ہے وہ کنونس کرنا ہے, فائدہ دینا ہے, میں ایز اے بزنس مین یا کوئی فیکٹری لگاؤں گا یا میں ایک بلڈنگ بناؤں گا, مجھے 100 ڈپارٹمنٹ سے جا کے ڈیل کرنا پڑے گا, اور ہر ڈپارٹمنٹ کی اپنی پرائرٹیز ہیں اور ہر ڈپارٹمنٹ کی اپنی لکونے ہیں بیچ میں. وہ کہے گا میں چاہوں گا تو ہوگا, نہیں چاہوں گا تو نہیں ہوگا. ایک بزنس مین کو ایک سمپل ون ونڈو چاہیے جہاں پہ آپ اس کو کہیں کہ یہ آپ کا فوکل پرسن ہے, یہ آپ کا فوکل ادارہ. اچھا یہ بات آپ یعنی بزنس کمیونٹی بہت عرصے سے کہہ رہی ہے, مطلب 3 سال سے بھی پیچھے آپ چلے جائیں تو آپ یہ بات مسلسل کر رہے ہیں. تو جو ہمارے ڈیسیجن میکرز ہیں یا ہماری جو بیوروکریسی ہے جو سب چیزوں کو ڈیل کرتی ہے, وہ جان بوجھ کے نہیں کرتے, سمجھ نہیں آتی یا کوئی ان کی کنسٹرینٹس ہیں. ان کی کنسٹرینٹس ہیں. دیکھیں سب سے پہلے آپ نے اپنے اداروں کو امپاور نہیں کیا ہوا, اور جن کو امپاور کیا ہوا ہے وہ میں سمجھ رہا ہوں ان کرسیوں پہ ان کو مناسب لوگوں کو نہیں بٹھایا ہوا ہے. جو رائٹ مین فار رائٹ جاب کا ایسنس ہے, آپ آڈٹ کریں, آپ چیک کریں کہ کیا یہ لوگ اپنے کرسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں. ہم اپنی کرسی پہ باوضو ہو کے بیٹھیں, اس کا کل حساب ہوگا, آخرت میں بھی ہوگا, دنیا میں بھی ہوگا. ایشو یہ ہے کہ یہاں پہ جو بیٹھے ہیں وہ سب سے پہلے یہ پوچھیں گے کہ اگر میں جائز کام بھی کر لوں, ناجائز تو چھوڑ دیں, جائز کام بھی کر لوں تو کل مجھے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نہ بلا لے, کل مجھے نیب نہ بلا لے, کل مجھے سینٹ میں یا مجھے جوڈیشری نہ بلا لے. تو ہر انسان سب سے پہلے اس خوف میں کام نہیں کرتا کہ کل خدا نہ خواستہ کوئی پوچھ نہ لے کہ تم نے کام صحیح کیا غلط کیا, اس خوف میں. یہ پہلی بات ہے. اور امپاورمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں کہ آپ ان کو کہیں کہ انسٹیٹیوشنز آر بیکڈ اپ بائی دا گورنمنٹ. آپ کو ہم نے ایک پالیسی دی ہے, گائیڈ لائن دی, آپ اس کو ایکسیکیوٹ کریں. تو یہاں جب ہم کسی کے پاس بھی جاتے ہیں وہ پھونک پھونک کے چلتے ہیں, بزنس مین بھی اور ساتھ ساتھ جو آپ کے بیوروکریٹس ہیں, اور پھر ہم کہتے ہیں بیوروکریسی کام نہیں کرنے دیتی. لیکن اب تو امینڈڈ لا کے تحت امیونٹی ہوگی, اگر گڈ فیتھ میں کوئی بیوروکریٹ فیصلہ کرتا ہے اور اس میں کوئی فائنینشیل بینیفٹ نہیں لیتا, تو پھر اگر فیصلہ غلط ثابت ہوتا ہے تو اس میں تو اس کو امیونٹی ہے. کہا گیا, لیکن کیا یہ ان ٹرو سینس امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے؟ آپ اگر جا کے ان سے پلس لے لیں, یہ ابھی تک خوف کی فضا میں میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں کہ بیوروکریٹس کو اس چینل پہ لا کے بلائیں, ان سے پوچھیں کہ ایکچوئل حقیقت کیا ہے. اب مجھے نہیں پتا آفیشلی نیشنل ٹی وی پہ وہ بیان کریں گے, لیکن میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں کہ انفارچونیٹلی ہمارے جو بیوروکریٹس ہیں وہ خود مجبور ہو چکے ہیں اور ایک آپ سمجھیں کہ ہینڈی کیپ ہو چکے ہیں ایک لحاظ سے. ٹھیک چلیں. سردار یاسر صاحب, یہ جو بات ابھی کر رہے تھے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کی, اور یقیناً وہ بلیک ہول ہے جس پہ آپ اربوں ڈالر جو ہے ہر سال ڈال دیتے ہیں اور پتہ نہیں چلتا. اور اس کے علاوہ کیا آپ کا مشورہ ہوگا؟ کل بجٹ پیش ہوگا لیکن اس کو پاس ہونے میں وقت لگے گا, حکومت تجاویز بھی آپ سے مانگے گی یا آلریڈی مانگ لی ہوں گی. کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ سارے اکنامک کانٹیکسٹ میں اگلا سال حکومت کو کیا چیز, کن ایریاز پہ فوکس کرنا چاہیے؟ میں سمجھ رہا ہوں کہ اوور آل جتنے بھی پالیٹیشینس سن رہے ہیں ان کے لیے انڈرسٹینڈ کرنا اور اکنالج کرنا بہت ضروری ہے کہ بغیر کنسسٹنسی کے اور کنٹینیوٹی کے بھی ملک میں لانگ ٹرم سسٹینیبل اکنامک ڈیولپمنٹ آ نہیں سکتی. آپ امپلیمنٹ کر نہیں سکتے, اٹس امپاسبل.
کیونکہ انسرٹنٹیز ہوں گی اور انسیکیورٹیز ہوں گی جس کی بنیاد پہ کوئی نہ لوکل نہ اوورسیز انویسٹ کرے گا. بجٹ میں ملٹیپل ہمارے آئیڈیاز ہیں. دیکھیے سب سے پہلے تو آپ کا جو ایشو ہے ود ریگارڈس ٹو بجٹ ڈیفیسٹ, اس سال بھی ہم دیکھیں 3000 بلین کے قریب ہے. یہ ہم آج تک ایک جہاد کے برابر پہنچ چکے ہیں کہ ہو نہیں پا رہا. کسی بھی ملک میں منیمم ٹیکس بھی آپ کی کلیکشن کم از کم 8 to 9% ہونی چاہیے جسٹ فار دا سسٹم ٹو فنکشن. آپ کی ہارڈلی 1.5% کے قریب ہوگی. 3 ملین لوگ اگر ٹیکس دیں تو آپ کے 227 ملین کو کہاں سے فیڈ کریں گے؟ آپ کی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے, ہیلتھ کیئر ہے, ایجوکیشن ہے. تو ہمیں سب سے پہلے جو کانفیڈنس ہے بحال کرنا پڑے گا. آپ کسی گورنمنٹ آفس سے پوچھ لیں, گورنمنٹ آفس سے کوئی بھی گورنمنٹ آفیسر وہ کہے گا یہ جو فارم ہے ٹیکس کا یہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے, میں نہیں کر سکتا. یقین کریں اٹس سو ٹرکی. 70 ٹائپس آف ٹیکسیشن ہے اس ملک میں. گوگل پہ ٹائپ کر لیں, وہ کہے گا ون آف دا موسٹ کمپلیکیٹڈ ٹیکس سسٹمز ان ورلڈ. آپ اس کو ریسٹرکچر کریں, ٹیکس ریفارمز لے کے آئیں, ٹیکس کانفیڈنس کو بحال کریں, لوگوں کا جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو کلوز کریں. آپ لوگوں کو کہیں سر آپ لوگ کنٹریبیوٹ کریں, پاکستانیز کو آن بورڈ لے کے ریکویسٹ کریں کہ آپ لوگ سرمایہ لائیں اس ملک میں, ریمیٹنسز دیں, فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لے کے آئیں, آپ کا پیسہ سیکیور ہے. اور انکریج کریں جیسے اردوغان میں ٹرکی میں اردوغان نے کیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ لیرا کو ہم پروموٹ کریں گے ڈسٹیبلائز اگینسٹ ڈالر. انہوں نے اپنی نیشن میں ان کو اپنے سٹیزنس کو آن بورڈ لیا. دیکھیں رقبے کی ہم بات کرتے ہیں, آبادی کی بات کریں, ٹوٹل 80 ملین کی آبادی ہے, 180 بلین کی ان کے ایکسپورٹس ہیں, 720 بلین کا ان کی جی ڈی پی ہے. کیا کوریلیٹ کر رہا ہے پاکستان کے ساتھ؟ وی آر ایز بگ ٹوائس دا نمبرس, لیکن ہم نہیں کر پا رہے, ایکسپورٹ نہیں کر پا رہے. سو ایکسپورٹ شوڈ بی پرائرٹی. ساتھ ساتھ جو ہمارے ٹیکسز ہیں, ڈونٹ انکریز دا ٹیکسز. مجھے پتہ ہے انہیں ٹیکس انکریز کرنا ہے, دے شوڈ ناٹ انکریز دا ٹیکس, اسپیشلی ان لوگوں پہ جو آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں. آپ کے ملٹیپل ٹیکسز ہیں یہاں پہ, جیسے فار ایگزامپل رینٹل انکم پہ آپ نے 35% کیا ہے, اس کو 5% کر دیں. جی ایس ٹی یا سیلس ٹیکس ہے اس کو 17 سے کم کر کے 10 کر دیں. کسی جگہ پہ بیلنس کریں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ والیوم ہوگا. ٹیکس کم کرنے کا فائدہ اگر آپ کے پاس 30 لاکھ لوگ ٹیکس دیں تو کل 1 کروڑ لوگ دیں گے, کیونکہ لوگ کہیں گے ٹیکس کم ہے, ہم ٹیکس میں آ دیں گے. اس والیوم گیم. کوئی دکان بھی آپ جا کے دیکھیں نا, دکان میں آپ 10 آرٹیکل نہیں رکھتے کہ 10 آرٹیکل میں 1 کروڑ کے بیچوں گا. آپ وہاں پہ 1000 آرٹیکل رکھیں گے اور کہیں گے میں 1000 روپے کے ایچ بیچوں گا. اس میں والیوم میں مجھے ریونیو کلیکٹ ہوگا. کامن سینس کی بات ہے. اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ کلوز کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کہیں کہ آپ اس سسٹم کے اندر آئیں, آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا, آپ اپنی ویلتھ ڈکلیئر کریں, ایسیٹس ڈکلیئر کریں, کوئی پینلٹی نہیں لگائے گا آپ پہ. جب اچھا لوگ آتے کیوں نہیں؟ چلیں نون لیگ کی حکومت تھی, ادھر بھی نہیں آئے, پیپلز پارٹی نہیں, پھر مسلم تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئی اور اس کے بارے میں بڑا مطلب یہ بات بھی کی گئی کہ ٹرانسپیرنسی اور لوگوں کو لائیں گے, عمران خان پہ لوگوں کو کانفیڈنس, پھر بھی لوگ نہیں آئے. لیکن لوگ دو مین وجہ ہیں. ایک تو لوگوں کو ٹیکس سسٹم پاکستان کا سمجھ نہیں آتا. ایک عام تاجر ہے اس کو نہیں آئیڈیا, وہ نہیں کسی کنسلٹنٹ کو جا کے ہائر کر سکتا کہ آپ میرے بہاف پہ ٹیکس فائل کریں. سیکنڈ اس کے لوگوں کو خوف ہے کہ میں ٹیکس نیٹ میں آ گیا, کل یہ ٹیکس بڑھائیں گے, ان ریئلسٹک ٹیکس بڑھا دیں گے اور کل مجھے وہی پے کرنا پڑے گا, میری افورڈیبل سے باہر ہوگا, میں تو اس کنجے میں آ جاؤں گا. تو یہ خوف ہے آپ نے دور کرنا ہے. ان کو گارنٹی کریں کہ اگلے 10 سال تک کنسسٹنسی ہوگی, آپ پہ کوئی ایسا امپوز نہیں کریں گے. ایک چیز بہت ضروری ہے ریگارڈنگ دا بجٹ. ابھی حال ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسے فیصلے لائے جا رہے ہیں کہ ٹائمنگ کم کر دی جائے, اور ہمیں ٹائم دیکھیں. ٹریڈ دس از دا بیک بون آف پاکستان. ایس ایم ایز کی ہم بات کریں تو 40 لاکھ ایس ایم ایز کی ہم بات کریں, جو مین آپ کا طبقہ ہے, تاجر ہے, وہ آپ کی اکانومی کو چلاتے ہیں. تو آپ آل آف دا سڈن کہیں گے کہ آپ کی بزنس ٹائمنگز کم ہوں گی, آپ کی پروڈکشن کم ہوگی, آپ کی سیلز کم ہوں گی, سیلز ٹیکس. اچھا لیکن ایک آپ پوری دنیا میں آپ ٹریول کرتے ہیں, دنیا بھر میں آپ جائیں, جرمنی جیسی سب سے بڑی یورپ کی اکانومی ہے, وہاں پہ بھی آپ کو 7-8 بجے اس ٹائپ کی جو شاپس ہیں, سٹورز ہیں, وہ نہیں آپ کو کھلے ملیں گے, ڈسپائٹ کہ آپ ان کی اکانومی. میں آپ کو دیکھا, میں لندن کی ایگزامپل دیتا ہوں. لندن میں ہائی اسٹریٹس پہ آپ جائیں گے تو 8 بجے بند ہو رہی ہیں, ویسٹ فیلڈ میں آپ جائیں گے 10 بجے بند ہو رہے ہیں, ان کے بھی ویکینڈ پہ جائیں گے تو 11 بجے بند ہو رہا ہے. مڈل ایسٹ کی ایگزامپل لے لیں, وہاں بھی 11-12 بجے بند ہوتے ہیں. ڈائنامکس ڈفرینٹ ہیں اور نیچر ڈفرینٹ ہے, ہماری روٹین ڈفرینٹ ہے. ہم جب آپ گھر جاتے ہیں تو اپنی فیملی کو ساتھ لے کے جائیں گے شاپنگ کرنے, آپ جائیں گے 6-7 بجے. آج کل جو ہماری جو ٹائمنگ ہے اس کے ساتھ کلائمیٹ کا امپیکٹ دیکھ لیں کہ دن کو اتنی گرمی ہوتی ہے, ہم لوگ ویسے لیٹ اٹھتے ہیں. جو ہاؤس وائفز ہیں, جن کو میں ہوم میکرز کہتا ہوں, وہ خواتین لیٹ اٹھتی ہیں, ان کے بچے ہوتے ہیں, ان کی روٹین ڈفرینٹ ہے. وہ بچوں کو اسکول بھیج کے یا ہسبینڈ کو آفس بھیج کے اس کے بعد تھوڑا نیپ لیتی ہیں. ہماری ڈائنامکس ڈفرینٹ ہے. جو کہتے ہیں تھنک گلوبل ایکٹ لوکل, تو ہمیں اپنے پالیسیز لوکلائز بیس آن لوکل ڈائنامکس بنانی چاہیے. ان کو اگر تکلیف ہے بجلی کی اور انوائرمنٹل پروٹیکشن کی تو لوگ جنریٹر پہ اپنا نظام چلا لیں گے. ابھی بھی تو ہم جنریٹر پہ چلا رہے ہیں, لیکن جنریٹر پہ نظام چلائیں گے تو اس سے پھر تیل بھی تو کہاں سے آپ, لیکن وہی تیل ہے, اگر اس کو بہتر چینلائز کیا جائے تو اسی تیل کو آپ لے کے بجلی پروڈیوس کر سکتے ہیں. ٹھیک کا شکریہ سردار یاسر الیاس صاحب, آپ کا بھی شکریہ. فہیم سردار صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کا بھی شکریہ. ناظرین گفتگو آپ نے سنی, ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں جو گفتگو کر رہے تھے آپٹمسٹک ہیں کہ اگلے چند ماہ میں چیزیں بہتری کی طرف آ سکتی ہیں, پرووائڈڈ کہ حکومت نے جو فیصلے کرنے ہیں وہ صحیح سمت میں فیصلے کرے, اور خاص طور پہ جو بزنس کمیونٹی ہے ان کو ہر چیز میں آن بورڈ بھی لیا جائے, اور ان کے جو گریوانسز ہیں چاہے وہ ٹیکس کی مد میں ہو یا ایز آف ڈوئنگ بزنس میں یا لائسنس کے شعبے تحاشا, اس کو دور کیا جائے. کہ لوکل بزنس جب آپ کا کانفیڈنٹ ہوگا سو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اسی صورت میں آئے گی کہ جب فورن انویسٹر یہ دیکھے گا کہ آپ کے لوکل بزنس مین کو پاکستان کے اندر کیا سہولیات ہیں اور کس انداز سے وہ کاروبار کر رہا ہے. بہت بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کا, اجازت دیجیے, خدا حافظ.